الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ لقمان اس کی تفسیر کا بیان شروع ہوا ہے. گزشتہ جمعے بھی کچھ باتیں کی تھیں، مزید انشاءاللہ کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ کو بتا چکا. اس سورت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی تھیں. قرآن کریم میں سورہ بقرہ دوسری سورت ہے سورہ فاتحہ کے بعد. اس کے شروع میں مسلمانوں کی 6 نشانیاں بیان کی گئی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اترا اور آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر، قیامت پر یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں۔ یہ 6 نشانیاں بیان ہوئی۔ ایمان بالغیب، نماز قائم رکھنا، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنا، جو نبی پاک پر اترا اس پر ایمان رکھنا، جو اس سے پہلے اترا اس پر ایمان رکھنا، اور آخرت پر یقین رکھنا۔ یہاں اس صورت میں پھر اس کا کچھ بیان آیا ہے۔ وہاں ھدی للمتقین تھا سورہ بقرہ میں، یہاں ھدی و رحمۃ للمحسنین آیا کہ قرآن ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، اور صالحین کے لیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے، بھلائی کرنے والوں کے لیے اعمال کا ہادی ہے، اور صالحین کے لیے جنت کا رہبر۔ محسنین کا مطلب نیک لوگ، وہاں متقین تھا، یہاں محسنین ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافروں پر عبادت فرض نہیں، عبادات کی تمام آیتیں مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ ایمان والوں کو ایمان لا کر نیکی کرنی ہے، برائی کرنے کا کہیں حکم نہیں ہے، برائی سے بچنے کا حکم ہے۔ اگر کسی سے برائی ہو جائے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کا مطلب جو غلطی ہو گئی اس پر شرمندہ ہو اور آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ رجوع اللہ کی طرف لوٹنا، حق کی طرف، سچ کی طرف لوٹنا۔ قرآن کریم سے پورا فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو ایمان والا ہوگا اور پرہیزگار ہوگا۔ پرہیزگار کا مطلب برائیوں سے بچنے والا، نافرمانی سے بچنے والا، وہی پورا فائدہ اٹھائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اترا کس پر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ہادی ہیں۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے نبی ہادی بن کر آئے ہیں، وہ ہمیں اللہ کی عطا سے ہدایت دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پہلے سے ہی ہدایت پر ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ماننے والے مومن، متقی، پرہیزگار، ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم ایمان لائیں اور متقی اور پرہیزگار اور نیک بنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ کی عبادت ہی میں مشغول تھے، اللہ ہی کے لیے اسی کو یاد کر رہے تھے، اعتکاف کو بھی جانتے تھے، نماز کو بھی جانتے تھے، اللہ کو بھی پہچانتے تھے۔ تو ہمارے لیے یہ حکم ہے۔ اب ایمان لانے کے بعد حکم کیا ہے؟ نماز قائم رکھو،
اللہ نے فرمایا یہ حکمت والی کتاب ہے. حکمت کے معنی پچھلے جمعے آپ کو بتا چکا. دانائی، وزڈم، سمجھداری. اس کتاب کی آیتیں حکمت والی ہیں، ہمیں دانائی سکھاتی ہے. عالم بننا ہو، سمجھدار بننا ہو، قرآن کو پڑھے اور سمجھے. یہ ہدایت اور رحمت ہے. قرآن کی آیتیں ان کے لیے، نیکوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے. اس کے بعد فرمایا وہ جو نماز قائم رکھیں. نیک کون ہے؟ وہ نماز قائم رکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی. ایک ہے قائم رکھنا، اس کے وقت مقررہ پر، جو وقت مقرر ہے پابندی کے ساتھ، اس کے لوازم جو ضروری باتیں ہیں ان کے ساتھ اس کے ادا کرنے کا اہتمام رکھنا، اس کو پوری طرح پانچوں وقت ادا کرنا. اور زکوٰۃ دینا. نیکی کیا ہے؟ نماز قائم رکھے، زکوٰۃ دیں.